بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو اندر نیو ولاگ۔ آج ہی ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے گھر کی روٹین، اپنے گھر کے کام، اور وہ سارے آپ دیکھ لیں۔ کپڑے اسٹچ کرنا بھی میرا کام ہے، گھر کے کام کرنا بھی۔ تو جو ہے نا، ایک مڈل کلاس عورت جو ہوتی ہے نا، گھر کے کام کرتے ہوئے نا رنگ برنگے کپڑے بھی پہن لیتی ہے، تو وہ شلوار اور قمیض اور تو مینیج ہو جاتا ہے۔ خیر، میری بیٹی نا مجھے کہتی تھی، ماما مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ میں رنگ برنگے کپڑے پہن کے نا کیا کروں کام۔ تو اب اس کی ایک بیٹی کی شادی ہوگی تو وہ نا اکثر کئی دفعہ اس نے شرٹ اور پہنی ہونا، تو ہم نے تو اپنی زندگی ساری زندگی گزار ہی لی ہے ایسے ہی۔ تو میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ کیا شاعری، اپنی بیٹی کو کہتی ہوں یہ کیا بیٹا، یہ ایسے تو نہیں ہوتا ہے کہ تم نے شرٹ اور پہنی ہے، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے۔ تو کہتی ہوں مما آپ نے بھی تو ساری زندگی ایسے ہی گزار دی۔ میں کہتی ہوں میں تو خیر کوئی بات نہیں، وہ تو ہوگی، لیکن آپ لوگ تو ایسے نہ کرو۔ تو مطلب جو ہوتے ہیں نا مڈل کلاس عورتوں کے پاس صرف 3 یا 4 جوڑے ہوتے ہیں جو کہیں باہر اندر پہننے کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ باہر اندر جا کے نہ پہن لیتی ہیں، اور پھر شوہر کی بھی باتیں سنتی ہیں، آئے توبہ کیسی باتیں سنتی ہیں۔ ایسے کہتی ہیں، شوہر کہتے ہیں ہاں بیگم باہر جانے کے لیے تو بڑے اچھے کپڑے پہن لیتی ہو، گھر میں رہنے کے لیے آپ جو ہے ماسی بنی رہتی ہے۔ تو پھر اب ان کو یہ چیز کون سمجھائے کہ بھئی یہ بھی آپ کی ہی عزت ہے کہ ہم باہر اچھا پہن کے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اب شوہر نے اپنی بیوی کو بہت اچھا رکھا ہوا، اور ایسے ہی ہوتا ہے عموماً نا۔ تو آج کے جو کام ہے سارے کام ختم کر کے پھر آج میں نے چنے چاول بھگوئے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ آج چنے بناؤں گی اور ساتھ چاول بناؤں گی، تو وہ بھی میں نے چنے جو ہے نا میں صبح ہی بھگو دیے تھے۔ لیکن مجال ہے جو چنے گلیں یا دال گلے، مونگی مسروں کی دال کیسی ہوتی ہے، بالکل چھوٹی چھوٹی اور باریک سی ہوتی ہے، 1 منٹ میں گلنے والی دال ہے، پر مجال ہے کہ وہ بھی گلے۔ جیسے نا ہماری زندگی گل چکی ہوئی ہے، لیکن دالیں گلنے کا نام نہیں لیتی یار، کسی چیز میں ذائقہ رہ ہی نہیں گیا، نہ پھلوں میں نہ سبزیوں میں، بس پتہ نہیں کیا عجیب سے ذائقے ہو گئے۔ خیر، میں چنے بنا رہی تھی تو بیٹی نے کہا کہ ایک بیٹی کو چنے چاول بہت پسند ہے اور دوسری کہہ رہی میں تو بالکل نہیں کھاتی۔ بچے بھی نا جان ستانا شروع ہو جاتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں نا پھر، اور چھوٹوں کو تو بندہ خود ہی مینج کر کے نہ کھلا پلا دیتا ہے، اور بڑے بچوں کو سمجھانا اور انہیں کھلانا توبہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، شیر کے گلے میں گھنٹی باندھنے والا صاحب ہے، یہ حال ہے۔ تو صفائی جب میں ساتھ ساتھ کر رہی تو ادھر سے میں نے ہمیشہ دھونا ہوتا ہے، میں دھوتی ہوں، سردیوں میں بھی اکثر میں دھو دیتی ہوں نا، کہ میں کہتی ہوں کہ ادھر بہت زیادہ کام ہوتا ہے، ادھر ہی مشین رکھی ہوئی ہے، ادھر ہی سارا کام ہوتا ہے، پھر وہ جب مٹی شٹی یہ وہ جو ہے نا ہو جاتی ہے، تو میں نے کہتی ہوں کہ ادھر سے ایک دفعہ دھو کے نا صاف کر لوں۔ تو ایک کمرے سے اٹھ کے آئی میں دوسرے کمرے میں وائس اوور کرنے، ادھر بھی نا باہر سے موٹر سائیکل کی ٹاں ٹاں باں باں کی آواز آ رہی۔ پھر میں آپ کو کیا بتاؤں، میں کہاں آ کے وائس اوور کر رہی ہوں تو وہاں پہ اذان کی آواز آنا شروع ہوگی۔ میں نے کہا آج میرے جڑا ولاگ ہے نا وہ اینڈ نہیں ہونا۔ تو چھوٹے سے گھر میں ولاگ کو مینیج کرنا، پھر اس میں وائس اوور کرنا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ڈیفیکلٹ ہے، اور بڑا زیادہ امتحان دینا پڑتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ہمارے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں میرا جو پرسنل کیا کہتے ہیں اپیومن، یار ایک تو انگلش کے لفظ ہے، اچھا چلیں سادہ لفظ نہیں، میرا جو پرسنل تجربہ ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ ساس جو ہوتی ہے نا، ساس سسر رشتے، یہ جو سسرال والے رشتے ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں لڑکیوں کے لیے۔ اچھا، یہ جو میں نے فرش پہ ڈالا ہے نا، یہ لیکوڈ ہے، یہ جی میں لے کے آئی تھی سنڈے بازار سے 100 روپے کا، اور اس سے نا کافی آپ نے دیکھا تھا جب میں نے ڈالا تھا وائٹ ہو گیا تھا، اس سے کافی زیادہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جو مطلب کہ فرش پہ ڈالو، پتیلے مانجو، جو بھی کرو تو بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، سسرال کے رشتے نا بہت اہم ہیں، بہت اہم لڑکیوں کے لیے، اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے دعا کرتی تھی، میں کہتی تھی کہ آپ لوگوں مطلب کہ ساس تو ضرور ہو، کہ ساس تو نا بچی ہوتی ہے اس ٹائم ٹین ایج، اس کو نہیں پتہ ہوتا میں نے گھر کیسے مینیج کرنا ہے، میں نے کیسے صاف صفائی کرنی، کیسے کرنا ہے، یہ وہ سب کچھ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے مینیج کرنا جو ہے نا وہ ایک اچھی ساس سے ہی سکھا سکتی۔ اور ساسوں کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے سکھائیں، یہ نہیں کہ اب آپ انہیں جو ہے وہ کر دیں کہ بچی ہیں تو ذلیل کریں، نہیں، ایک بچی نئے آ رہی ہے، نئے گھر میں آ رہی ہے، اس نے طور طریقے نئے طریقے سے سیکھنے ہیں، تو وہ آپ نے اچھے طریقے سے سکھانے۔ اچھا، آپ یہ سنیں ساس کیوں ضروری ہے۔ میں نے جتنی بھی عورتیں دیکھی ہیں نا جو بنا ساس کے ہیں، وہ پتہ کیا کرتی ہیں، میری آنکھوں کے سامنے میرے تجربے کے مطابق، کہ وہ نہ انہوں نے گھر دیکھنا ہے، نہ انہوں نے کھانا دیکھنا ہے، نہ ٹائم مینجمنٹ دیکھنی ہے،
کچھ بھی نہیں دیکھنا، صرف یہ ڈنڈا جو ہے نا ساس کے بل بوتے پہ چل سکتا ہے. ہم الحمدللہ میری بھی ساس ہے، ہم بھی اپنی ساس کی بھی قدر کرتے ہیں، چلیں شکر بھی ادا کرتے ہیں. تو لیکن اور جن لڑکیوں کے گھر میں ساس نہیں ہے، اس کا ہولڈ نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے نا بکھرا ہوا گھر، بکھرا ہوا کچن، بکھرے ہوئے بستر، اور کچھ ہوتی ہوں گی جو نفیس شروع سے خود ہی نفیس بچیاں ہوں. ادروائز میں نے جن عورتوں کو دیکھا ہے نا، اچھا میں نے ایک ایسی عورت کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اس کی ساس نہیں تھی نا، اور شوہر جو تھا باہر تھا، اس نے بہت پیسہ اڑایا، سارا دن وہ گھومتی پھرتی بس گھر، اس میں گھر میں اللہ کا دیا ہوا ہر نعمت ہر چیز تھی، لیکن وہ جو تھی نا ہر ٹائم لوگوں کے گھروں میں. آج اس کے بیٹے کی بھی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر میں اب آ کے ٹکی ہیں، تو کیا فائدہ، ساری زندگی تو انہوں نے کیا کہتے ہیں کیا کر دی، ضائع کر دی، اور پھر اس طرح سے مینیج بھی نہیں کیا گھر کو. تو جو میں کہتی ہوں گھر کو سنبھال کے جنت بنانا عورت کا کام ہوتا ہے، اور ہر رشتہ جو ہوتا ہے نا عورت کے ساتھ جڑا ہوا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ سسرال کا ہو تو چاہے وہ ماں باپ کے گھر کا ہو. اور سسرال کا رشتہ ساس جو ہوتی ہے نا وہ عورت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اس نے گھر کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اس نے گھر کو لے کے چلنا ہوتا ہے. جن گھروں میں ساس نہیں ہوتی نا وہ گھر نہیں ہوتے. تو بس سب کی ساسیں اچھی عادت والی سلامت رہیں، اچھی عادت نام بھی ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور پھر بھی وہ سلامت رہیں. تو میں نے اب جو سارا کام ختم کر کے یہ جو آپ کو پیلا سوٹ دکھایا ہے مائیوں کا نہیں ہے ویسے، یہ میں نے ابھی اسٹچ کرنا ہے، یہ بھی اسٹچ کرنا ہے. چاول بوائل کر رہی تھی، چنے جو ہیں وہ میں سارا کچھ ڈال کے اوپر میں نے رکھ دیے اور گلنے کے لیے. اب یہ چنے صبح کے میں نے بھگوئے میں گرم پانی میں، مجال ہے جو ان میں ہو جائے کہ ہم نرم ہو جائے. پھر میں نے اتنی دیر بعد ان کی سیٹی کھولی، کوکر کھولا، لیکن پھر بھی ٹس سے ماس نہیں ہوئے. تو اس لیے جو ہے نا پتہ نہیں کیا کس قسم کی کھاد چل رہی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی. اور آج کا آپ نے میرے سارے دن کا روٹین دیکھی کیسی، گھر کے سارے کام، پھر اب اسٹچنگ کروں گی، اس کے بعد نمازیں پڑھوں گی، پھر جو ہے شام کی کھانے کی روٹین. بچے آئیں گے پھر وہ ادھر سے ادھر ہر چیز پھیلا دیتے ہیں، گھر پھیلا کے ایک دفعہ میں پھیلے بھی گھر کی بھی کسی دن آپ کو بنا کے دکھاؤں گی. تو اس کے ساتھ ویڈیو بنانا، پھر اسے ایڈٹ کرنا، پھر اسے لگانا، پھر وائس اوور کرنا، بہت کام ہوتے ہیں. تو اس لیے ہماری محنت پہ تھوڑا سا آپ جو ہے نا محنت کا پھل دیا کریں، کومنٹ اچھا سا کیا کریں، کومنٹ کی بہت ضرورت ہے، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، یار سبسکرائب بھی کر دیا کریں. کوئی دیکھ کے جاتا ہے نا لائک ہی نہیں کرتا، اور کومنٹ تو کوئی کرے گا تو پھر سڑا ہوا ہی کرے گا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے، فلان ہے ٹینگ ہے. یار کچھ تو خیر ہے، ابھی آپ لوگ ایسے دیکھ رہے ہو، مینیج کرنا سیکھ لیں، اور اچھے چینل کو ویسے بھی سپورٹ کیا کریں. ہمارے چاول بن گئے تھے تو میں نے کہا کہ ابھی میں کھاتی ہوں، اور میرا بیٹا بھی کھانے لگا تھا، بس وہ نماز پڑھ کے آیا تھا، تو میں نے کہا نماز پڑھ کے آؤ، جو کھانا کھا لیں اور سپورٹ کر دیں. کیمرہ اٹھا کے بنا کے ویڈیو بنانا آسان نہیں ہے. ہم کتنی محنت سے چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں، تو آپ کی چھوٹی سی سپورٹ ہمارا دل بڑا کر دے گی.